بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وإنی اقول ما شاء اللہ کان۔ میں کہتا ہوں، یعنی میری اپنی کتاب کے بارے میں تبصرے کے لحاظ سے، جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور میں مقدمہ کے اندر کوئی دعویٰ نہیں کرتا، تم خود پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس واسطے کہتے ہیں وَلَيْسَ الْخَبْرُ كَالْعِيَانِ، اور خبر جو ہے وہ آنکھوں کے معائنہ کے ہم پلہ نہیں ہوتی، یعنی اصل پتہ تب ہی چلتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے۔ تو صرف کسی چیز کے بارے میں سن لینے سے اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ انسان کے مسموعات جو ہیں وہ مرئیات کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی دیکھی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، سنی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب آپ میں سے بغداد شریف کے بارے میں سنا تو سب نے ہوگا مگر دیکھا بعض نے ہوگا، تو اسی طرح تاریخ کے اندر کتنی چیزیں ماضی کی جو آپ نے سنی ہوئی ہیں لیکن دیکھی ہوئی نہیں ہیں، اور سننے سے کسی کے بارے میں وہ پتہ نہیں چلتا جو اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی آپ کی شخصیت کے بارے میں کسی نے سن رکھا ہو تو وہ اتنا اس کو پتہ نہیں جتنا تب چلے گا جب وہ آپ کو دیکھ بھی لے گا۔ تو اس واسطے کہتے ہیں کہ تم خود جس وقت پڑھو گے کتاب آگے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب خبر جو ہے لفظوں میں تمہیں سب کچھ دکھا نہیں سکتا کہ میں یہاں تمہیں بتاؤں کہ میں نے جو لکھی ہے وہ اس طرح کی ہے، کیونکہ لفظوں سے وہ تمہیں پورا پتہ نہیں چل سکے گا، اور نہیں ہے خبر معائنہ کی طرح۔ فَسَيَحْمَدُهَا مُعَانِيهَا بَعْدَ الْخَوْضِ فِي مَعَانِيهَا۔ تو انشاءاللہ کچھ وقت بعد میری اس کتاب کی، اس حاشیہ کی، حاشیہ کی وجہ سے ہے، تعریف کرے گا وہ بندہ جو اس کے سمندر میں ڈبکی لگائے گا، معانیہا، کہ جو اس میں گہرا مطالعہ کرے گا، اور وہ مطالعہ بعد الخوض فی معانیہا، اس کے معنی میں ڈبکی لگانے کے بعد پھر جو غور و فکر کرے گا تو وہ ضرور میری کتاب کی تعریف کرے گا۔ یعنی عام سطحی بندہ وہ اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کیا کمالات ہیں، لیکن جو بندہ اس میں مطالعہ گہرا عمیق مطالعہ کر سکے گا اسے پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اچھی کتاب ہے۔ جمعت بتوفیق الالہ مسائل، جمع کیا میں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ بہت سے مسائل کو، رقاق الحواشی، جن مسائل کی جو اطراف ہیں وہ بہت نرم ہیں، جن کی اطراف جو ہیں وہ بہت نرم ہیں۔ اچھا جی، جس طرح کے بنی تیم کی آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں، وما در شمسا اشرقت فی علوہا۔ باقی کہتے ہیں کہ اگر آپ میری کتاب کی تعریف نہ بھی کریں تو کیا بگڑے گا میری کتاب کا، کیونکہ جب سورج دوپہر کے وقت چمک رہا ہو اور حاسد کہے کہ نہیں رات ہے اور سورج کا انکار کر دے تو سورج کا کیا بگڑے گا، سورج تو پھر بھی چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں وما در شمسن، نہیں نقصان دیتا سورج کو، سورج شمسن موصوف ہے، اشرقت فی علوہا، جو کہ چمک رہا ہے اپنی بلندی میں، ایسا سورج کو جو اپنی بلندی میں چمک رہا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہے، یا سورج جو ہے اس کو بادلوں نے چھپا رکھا ہے، یہ سورج دوپہر کے وقت بلندی پہ چمک رہا ہے، تو ایسے سورج کو نقصان نہیں دیتا کیا چیز، جہود و حسود، یہ درہ کا فاعل ہے، ایک ہوتا ہے حاسد اور ایک ہوتا ہے حسود، یعنی بہت زیادہ حاسد، نہیں دیتا نقصان سورج کو، ایسا سورج کہ جو دوپہر میں بلندی میں چمک رہا ہو، نہیں دیتا نقصان اس کو حاسد کا انکار کرنا، یعنی جو حاسد اس کے چمکنے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ سورج تو طلوع ہی نہیں ہوا، تو یہ اس کا انکار کرنا، نفس الامر میں جب وہ طلوع ہے اور بلندی پہ چمک رہا ہے تو حاسد کا انکار کرنا
سورج کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ آگے جو ہے حسود، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق اصل میں واہ ہوا اور وزن شعر کی وجہ سے واہ واہ بنایا گیا ہے کہ ایسا حاسد کہ جو اس سورج کی روشنی سے اندھا بنا ہوا ہے، یعنی خود اس حسد کی وجہ سے اس کی آنکھوں پہ پٹی ہے، تو ایسے حاسد کا انکار کوئی نقصان نہیں دیتا سورج کو۔ تو یہ یعنی کہا کہ میری کتاب جو کچھ ہے وہ ہے، اگر کوئی حسد کی بنیاد پر اس کا انکار کرتا ہے تو اس میری کتاب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسے اللہ نے جو شان دی ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ وَإِنِّي أَسْأَلُهُ، اور بے شک میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، تعالی حال ہے کہ درا حال کہ وہ اللہ بلند شان والا ہے۔ أَسْأَلُهُ کے اندر جو متکلم کی ضمیر ہے اس سے پھر حال ہے متوسلہ، درا حال کہ میں توسل اختیار کر رہا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کے مکرم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو غیر مقلدین پر تو فقہ دلیل نہیں ان کے مقابلے میں، یعنی وہ ہیں ہی غیر مقلد، لیکن جو دیوبندی حضرات ہیں، دیوبندی، اور اب عقیدے میں وہ وہابی بن چکے ہیں، اور وہابی جس طرح وسیلے کا انکار کرتے ہیں ایسے ہی دیوبندی، پہلے تو جو اولین دیوبندی تھے وہ خود وسیلے کے قائل تھے، تو اب والے جو ہیں وہ جو ریال بڑھتے گئے سعودی عرب کے، تو وہابیت ان پر مکمل طور پر غالب آتی گئی۔ پہلے سب سے اولین مسئلہ تو وہ کفر عبارات کا تھا، تو پھر باقی ساری تبدیلی آہستہ آہستہ آتی گئی۔ تو اب دیوبندی جو ہے وہ تو فتاوی شامی کو مانتے ہیں، وہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں آپ یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی کے سپیشلسٹ ہیں امام شامی، اور ان کے نزدیک صرف اعمال صالحہ سے ہی توسل نہیں کیا جاتا بلکہ ذوات فاضلہ سے بھی توسل کیا جاتا ہے، اور پھر ذوات فاضلہ سے بعد از وصال بھی اور قبل از وصال بھی۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ کتاب لکھنے کی مشکل کو حل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس عمل کو آج کی وہابیت اور نجدیت شرک کہتی ہے، اور اسی میں پھر آج کی دیوبندیت بھی جا کے منہ مار رہی ہے، جبکہ دوسری طرف یعنی ان کے نزدیک ایک بڑی حجت ہے فتویٰ نویسی کے اندر، فتاوی شامی، یعنی اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اس کی دلیل کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو جس مصنف کا عقیدہ ہی مشرکانہ ہو تو اس کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا؟ تو فقہ کے لحاظ سے یعنی جو ان کا دعویٰ ہے ہم بھی حنفی ہیں، ہم بھی حنفی ہیں، ہم بھی حنفی ہیں، تو حنفیت کے لیے بھی یہ سنیت بمعنی بریلویت ضروری ہے کہ جو عقیدہ امام شامی کا تھا اعلیٰ حضرت نے اسے ہی آگے پروموٹ کیا، اور پہلے سے یہ عقیدہ آ رہا ہے کہ ذوات فاضلہ قبل از وصال اور بعد از وصال ان سے وسیلہ توسل کرنا جائز ہے، اور اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بے نبی ہی، اور بے نبی پر عطف ہے بے اہل طاعتی ہی، کہ یہ یعنی اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی مثل تو کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں، لیکن جواز کے لحاظ سے اہل طاعت کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اس واسطے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی توسل کرتا ہوں، اور ساتھ جو آپ کے اہل طاعت ہیں، یا اللہ کے اہل طاعت ہیں، متقی پرہیزگار بندے، میں ان ولیوں سے بھی توسل کرتا ہوں۔ من کل ذی مقام علی، اس کا تعلق اہل طاعت کے ساتھ ہے کہ وہ اہل طاعت جو ہر اونچے اور معظم مقام سے ان کا تعلق ہے، ان سب اہل طاعت سے
میں توسل کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی انفرادیت تو یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سواد بن کارب نے جو نعت شریف پڑھی، جو درجنوں ماخذ میں موجود ہے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور ہم نے افتتاح والی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا، اشہد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مأمون علی کل غائبی وانک ادنی المرسلین وسیلۃ الی اللہ یبن الاکرمین الاتائبی۔ یہ جو شعر ہے انا کا ادنا، اس میں اشہد و ساتھ لگے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انا کا ادنا، ادنا بمعنی ہے اقرب، شارٹ، ادنا ادنی المرسلین وسیلۃ، تمام رسولوں میں سے جن کا وسیلہ تھوڑے وقت میں رب تک پہنچاتا ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ تو غیر نبی تو ان کا وسیلہ تو آپ کے ہم پر اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی اور رسول جو ہیں ان کا وسیلہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جیسا نہیں ہے، چونکہ آپ کا وسیلہ ادنی المرسلین، یعنی سارے مرسلین مضاف الیہ ہیں، ادنا کا، اقرب کا، اور ان میں سے پہلا نمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اسی نعت کے اس شعر میں یہ بھی ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہوں ان کا وسیلہ جائز ہے، کیونکہ مرسلین جو مضاف الیہ ہیں ان میں سرکار کے علاوہ کے سارے تو دنیا سے چلے گئے تھے اور انہیں بھی وسیلہ مانا جا رہا تھا، اور پھر ان میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو اقرب مانا جا رہا تھا۔ تو یہ نہیں سرکار نے فرمایا کہ میرا تو مان لو، اب وہ تو چلے گئے ہیں ان کا تو وسیلہ رہا ہی نہیں، تو اب تو وسیلہ ہو ہی میرا سکتا ہے، رسولوں میں سے کسی کا باقی تو جائز ہی نہیں۔ یہ ترجیح تو تم تب دو کہ جب باقی کا بھی جائز ہو، میرا بھی ہو اور میرا زیادہ نافع ہو۔ تو ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رد آگے سے نہیں کیا، اور اگر یہ کوئی معاذ اللہ مشرکانہ بات ہوتی تو سرکار سے بڑھ کے توحید کا محافظ کون ہو سکتا ہے، تو آپ ضرور رد فرماتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت سن کے حضرت سواد بن کارب والی اس پر رد نہیں کیا۔ وَبِأَهْلِ طَاعَتِهِ مِنْ كُلِّ ذِي مَقَامٍ عَلِيٍّ مُعَظَّمٍ۔ اب آگے ہے وَبِقُدْوَتِنَا، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس کی طرح، اور میں توسل اختیار کرتا ہوں اپنے قائد، ہمارے قائد قدوہ، یعنی جن کی اقتداء کی جائے، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے میں توسل کرتا ہوں۔ تو امام اعظم کا لفظ بولنا ایک تو اس کے لحاظ سے، امام اعظم یعنی نعمان بن ثابت کے بارے میں انہوں نے بولا امام شامی نے، تو اب اس کا سب کے نزدیک دائرہ کار ہے کہ یہ جن کے امام اعظم ہیں اس دائرے میں نبی تو کیا صحابہ بھی شامل نہیں ہیں، یہ ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لحاظ سے امام اعظم ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس امام اعظم کے لفظ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کے کچھ موجودہ غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں اور انہوں نے نعرہ ہی بنایا ہوا ہے امام اعظم امام دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ غوث اعظم جل جلالہ اللہ کے بارے میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو پرانے نجدی غیر مقلد تھے بر صغیر کے، ان کے فتاوی ادھر پڑے ہوئے ہیں، فتاوی ستاریہ، نظیریہ، اس طرح کی، اس میں خود انہوں نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم ہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو بتدریج ان کے اندر مزید بگاڑ آتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آج انہیں اعتراض ہے کہ ہم نعمان بن ثابت جو ان کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں، جبکہ پہلے ان کے بڑے بھی کہتے رہے اور باقاعدہ ان کے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں۔ باقی شوافی جب اپنی کتابوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھتے ہیں، یہ بعض تو مطلقاً یعنی امام اعظم کا ذکر ہو تو امام اعظم ہی مراد ہیں، لیکن شوافی کی کتابوں کے اندر میں نے بغداد شریف میں اور خود شافعیوں کو
جب وہ ہمارے ساتھ بحث کرتے تھے تو یعنی جان بوجھ کے کہتے تھے قال امامنا الاعظم الشافعی رحمہ اللہ تعالی. تو بہرحال انہیں حق ہے کہ وہ بھی کہہ لیں. تو امام اعظم یعنی آگے ہم وہ بحث بھی پیش کریں گے کہ امام شافعی کا مقام سید ہونے کے لحاظ سے یعنی بہت اونچا مقام ہے، اور علمی طور پر امام اعظم کے شاگردوں کے وہ شاگرد ہیں، اور اس طرح یعنی وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے فیض یافتہ ہیں. اچھا جی، وَبِقُدْوَتِنَا الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. اب ہے کہ اسألہ، میں سوال کرتا ہوں. کس چیز کا سوال؟ کیا میں مانگنا چاہتا ہوں اللہ سے؟ اَن یُسَہِّلَ عَلَیَّ ذَلِکَ من انعامہ، کہ اللہ آسان کرے مجھ پر، ذالک یہ کتاب، اللہ مجھ پر آسان کرے، من انعامہ اپنے انعام سے، وَيُعِینَنِی یُسَہِلَ پر عطف ہے کہ میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد کرے، اللہ اکمال ہی اس کتاب کو مکمل کرنے پر، وَإِتْمَامِهِ اس کی تتمیم پر، وَأَن يَعْفُوَ عَن زَلَلِی اور میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری لغزشیں معاف کر دے، وَيَتَقَبَّلَ مِنِّی عَمَلِی یہ پیچھے یعنی ان ساتھ لگتا جائے گا، پہلے معطوف علیہ پر عطف ہے کہ یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے میرے عمل کو قبول کر لے، وَيَجْعَلَ ذَلِکَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْکَرِیمِ اور اللہ اس کو خالص اپنی ذات کے لیے بنائے، یعنی اس میں میری نیت میں کہیں کجی نہ آئے کہ میں کوئی لوگوں سے داد لینے کے لیے لکھ رہا ہوں، یعنی میں رضائے الہی کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اللہ میری اس میں بھی مدد کرے کہ میری نیت اسی پر ہی پکی رہے. موجبا للفوز میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ یجعل کے ساتھ خالصاً یجعل موجباً کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے سبب کس کا؟ للفوز کامیابی کا، لدیہ اپنی بارگاہ میں، فی جنات النعیم یعنی اس کی وجہ سے رب مجھے اپنے جوار میں جنت نعیم میں جگہ عطا فرمائے. اب پھر پیچھے جائے گا اسألہ اور میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نفع دے اس کے ساتھ بندوں کو، فی عامات العباد یعنی صرف جہاں میں جس ملک میں لکھ رہا ہوں دمشق میں شام میں یہی نہیں پوری دنیا میں اللہ جو ہے لوگوں کو فائدہ دے، جس طرح کہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی یعنی اس کو رائج کیا گیا اور بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا گیا فتاوی شامی سے. وَإِن يَسْلُكَ اور میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ چلے رویہ رکھے میرے بارے میں، اَن يَسْلُكَ بھی متعدی ہو جائے گا کہ اللہ چلائے مجھے ہدایت کے راستے پر. خود ہے یسلُک چلنا، اب باصلہ آیا ہے تو اللہ چلائے مجھے ہدایت کے راستے پر. وَيُلْهِمَنِ الصَّوَابَ اور اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے درستگی کا. وَالسَّدَادَ اور قول سدید ہوتا ہے سچا قول، درست قول، ثواب کے مترادف ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے درست لکھنے کا الہام کرے. وَأَن يَسْتُرَ أَثَرَاتِي اور اللہ میری لغزشوں پہ پردہ ڈالے. اثرات لغوی معنی جہاں میں پھسل جاؤں. وَيَسْمَعَ عَنْ حَفَوَاتِي اور میری کمزور باتوں سے رب ذوالجلال پردہ ڈال دے. لغوی معنی ہے چشم پوشی کرے، یعنی اللہ مجھے میری حفوات جو ہیں وہ معاف کر دے. فَإِنِّي مُتَطَفِّلٌ عَلَى ذَلِكَ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس میدان میں ابھی طفل شیر خار کی طرح ہوں. لَسْتُ مِن فُرْسَانِ تِلْكَ الْمَسَالِكِ ان راہوں کا میں گھوڑ سوار نہیں ہوں. یعنی میں یہ بھی کسر نفسی کے لحاظ سے کہ یہ اتنا بڑا کام کرنا میں اپنے آپ کو اس کے اہل نہیں سمجھتا
میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کسی رستے پہ کوئی بچہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہو اور منزل بڑی دور ہو اور وہ رستہ گھوڑ سواروں والا ہو اور اس پہ کوئی بچہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع ہو جائے، تو یہ میری صورتحال ہے کہ میں گھوڑ سوار ان رستوں کا نہیں ہوں، لیکن میں مدد طلب کرتا ہوں من طول ہی، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، وَأَسْتَعِدُّ بِقُوَّتِهِ، اور میں استعداد طلب کرتا ہوں، لغوی معنی ہے میں تیاری حاصل کرتا ہوں اللہ کی قوت سے، وَحَوْلِهِ، اس کی توفیق سے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہے ان کی سند، اجازت۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے خلیفہ مجاز، بعض لوگ تو ویسے ہی مجاز کرتے رہتے ہیں، تو مجاز تو حقیقت کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو اجازت، اقامہ، اجازہ، تو اس سے اسم مفعول ہے مجاز، یعنی جن کو اجازت کسی شیخ کی طرف سے دی گئی، تو انہوں نے پھر ان کے شیوخ کی طرف سے جو انہیں فقہ کی اجازت دی گئی وہ سند انہوں نے لکھی۔ ہمارے یعنی بر صغیر میں فقہ کا دورہ علم حدیث کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ رہا، یعنی اتنے زیادہ فقہ کے مخطوطات ہیں، مخطوطات کی لائبریریوں میں ان گنت، یعنی اتنے لوگوں نے ہٹ کے حاشیے اور شروحات لکھی عربی زبان کے اندر، جبکہ اس کے مقابلے میں حدیث کے لحاظ سے بر صغیر میں اگرچہ یعنی یہ فیلڈ خاموش نہیں ہے، بڑا کام ہے حدیث کا، لیکن نسبتاً مقابلہ کے لحاظ سے فقہ پر بہت زیادہ ہوا۔ لیکن آج فقہ کے لحاظ سے یعنی جو سند کا دستور تھا، جو فقہ کی سند ضروری ہوتی ہے، وہ عربوں میں زیادہ اہتمام ہوا اور اب بھی ہے، اور جبکہ ہمارے ہاں فقہ کی سند کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے کہ فقہ کی بھی کوئی سند ہوتی ہے۔ تو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارا ایک مناظرہ تھا دیوبندیوں کے ساتھ، تو اس مناظرے کی مجھے تیاری کروا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ تمہارے پاس یہ جو تم پیش کر رہے ہو قول فقہ سے، اس کی سند کیا ہے؟ تو چونکہ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سند، جب آپ گئے تھے بغداد شریف اپنے زمانے میں، وہ تقریباً 1947-48 کا زمانہ تھا، سفر نامہ بغداد میں آپ نے وہ لکھا ہے، 48 میں گئے تھے پیر آف گولڈا شریف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور بہت بڑا وفد تھا۔ تو اس وقت عبد القادر الخطیب جو وہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے خطیب تھے، اور الخطیب سے مراد یہ نہیں ہمارے والا الخطیب آج والا، یعنی وہ جس طرح خطیب بغدادی اور اس طرح کے بڑے متبحر عالم دین تھے، تو انہوں نے اس وقت بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کی سند عطا کی جو امام اعظم ابو حنیفہ تک متصل ہے۔ تو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وہ سند فقہ کی عطا کی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک متصل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ تو ہے ہی بے سنتا، کہ یعنی یہ جو کہنے لگے کہ یہ جو لفظ ہے نا بے سنتا، اصل میں ہے بے سندہ، تو یعنی ان کے پاس تو سند ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ڈبل سند ہے بغداد شریف کی، یعنی بعد میں شیخ عبد الکریم صاحب ان کی طرف سے، اور پہلے جو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد میں عبد القادر الخطیب کے لحاظ سے انہیں حاصل ہوئی۔ تو یہاں پر انہوں نے سند اپنی لکھی، یعنی اصول کے مطابق، اس بھی ضروری سمجھا کہ میں فقہ پوری روایت آگے کرنے لگا ہوں تو میرے پاس فقہ کی سند بھی ہے، تو اس کو آپ نے آگے جا کے سندو ابن عابدین الی ابی حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک۔ اس میں آخری لفظ جو ہیں وہ دیکھو جو صفحہ نمبر 9 پہ ہیں، یعنی چلتے چلتے ان الامام محمد بن الحسن الشیبانی ان امام الائمۃ و سراج الامت ابی حنیفہ ان نعمان بن ثابت الکوفی ان حماد بن سلیمان ان ابراہیم النخعی
अन अलक़मता अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अमीनिल वही जिब्रील अलैहिस्सलाम अन अनिल हकमिल अदल जल्ला जलालुहु व तक़द्दसत अस्माउहु। तो इस तरह ये जो मुझे शेख ने लिख कर दी बगदाद शरीफ से, उसमें भी यानी अल्लाह ताला की ज़ात तक मुकम्मल सनद जो है वो, यानी आखिरी जो मराहला इमाम हसन बसरी से मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तक, और मौला अली से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक, और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम, और फिर रब्बे ज़ुल जलाल तक। तो यहाँ इन्होंने 8 सफ़े पे एक इस्तिलाह का ये ज़िक्र किया जो कि फ़िक़्ह की किताबों के मुताला के लिए ज़रूरी है कि अल-मुहक्किक़ु हैसु उतलिका हुवल कमाल इब्नुल हम्माम, कि फ़िक़्ह की किताबों में जब मुतलकन मुहक्किक कहा जाए, मुतलकन मुहक्किक कहा जाए का मतलब है काल अल मुहक्किक, यानी साथ आगे कोई कैद नहीं लगाई गई कि कौन सा मुहक्किक, किस किस्म का मुहक्किक। तो मुतलकन जब मुहक्किक कहा जाए तो इससे फ़िक़्ह में मुराद इमाम इब्न हम्माम होते हैं। तो इस वास्ते सनद में उन्होंने कहा अनिल मुहक्किक हैस उतलेका, यहाँ तक पीछे आगे अश-शेख मुहक्किक से बदल है कि आगे ये मेरी फ़िक़्ह की रिवायत है मुहक्किक से हैस उतलेका, वो कि जब मुतलकन जिन्हें मुतलकन मुहक्किक कहा जाता है। तो आगे फिर सनद का जो है वो ज़िक्र किया। तो अब हमारे उर्फ़ में बाद वाला जो उर्फ़ है उसमें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला को शेख मुहक्किक कहते हैं। तो ये जो पहले का उर्फ़ है इनसे, तो उसमें फ़िक़्ह के अंदर जब लफ्ज़ मुहक्किक आए काल अल मुहक्किक, तो मुराद जो है वो इब्न हम्माम होते हैं। चलो आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फिर यहाँ तक तो था जो इब्न आबिदीन के हाशिये का मुकदमा खुतबा। आगे दुर्र मुख्तार का खुतबा जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रहा है। उसके बाद फिर इसमें आगे तनवीरुल अबसार का मतन जो है वो शुरू होगा। तो अब आगे फिर इसके अंदर से मुंतखब चीज़ें जो हैं जो फ़िक़्ह के लिहाज से ज़रूरी हैं, चूँकि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमद और शुक्र की तारीफ़ और इनकी निस्बत और इस तरह की बाकी चीज़ें, तो जो फ़िक़्ह के लिहाज से ज़रूरी हैं चीज़ें, वो फिर आगे लेक्चर की शक्ल में इंशाअल्लाह ये बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना